قیامت کے دن اللہ کے لیے سب سے بدترین انسان وہ ہوگا، قیامت میں سب سے بدترین انسان وہ ہوگا جس کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ قرآن نے کہا کہ اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے تو بالکل ایسے ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، مرے ہوئے بھائی کا، اور اس چیز کا باقاعدہ پریکٹیکل ہوا ہے۔ یہ بس سوچئے کہ ایسا ہوتا تو نہیں ہے، تو صرف مثال نہیں ہے، حدیث باقاعدہ آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتیں آئی، ان کے پیٹ میں درد ہو رہی تھی، اللہ کے نبی نے کہا کہ قے کرو، انہوں نے قے کیا تو گوشت کے لوتھڑے ان کے منہ سے نکلے۔ اللہ کے نبی نے کہا صحابہ کرام سے کہ ان دونوں عورتوں نے غیبت کی۔ ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ یہ شخص ہمارا دنیا میں دوست نہ ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے صحیح باتوں سے، نصیحت والی باتوں سے ہمیں بھڑکا دیا اور بھٹکا دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو انسان کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہی۔ الحمدللہ منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم۔ آج ہمارے اسلامک کلاسز پروگرام کا یہ 11واں سیشن ہو رہا ہے۔ آج کے سیشن میں ہمیں جس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ اچھے اور برے سماج میں رہتے ہوئے ایک مسلمان اسلام پر کیسے باقی رہے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اور جس معاشرے میں اور سماج میں رہ رہے ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ اس دور میں اور اس سماج میں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ اب ان حالات میں اور ایسے لوگوں سے ملاقات کے وقت ایک سچے مومن اور اسلام پر عمل کرنے والے کے لیے قرآن و حدیث میں کیا تعلیمات اور کیا گائیڈنس ملتی ہیں، تو یہ ضروری ہوتا ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ مومن انہی گائیڈنس کو اور انہی تعلیمات کو اپنا کر کے اس دنیا میں زندگی گزار کر اپنے اللہ سے جا کر کے مل جائے۔ اس لیے آج ہم نے اپنے پورے لیکچر کو 3 حصوں میں بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم اس بات کو کور کریں گے کہ جو برے، جاہل اور اجٹ قسم کے لوگ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں تو ایک مسلمان کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جس بات کو ہم کور کریں گے وہ یہ ہے کہ خود ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، یعنی آپ کے کردار اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ تیسرے نمبر پر جو چیز ہمیں کور کرنی ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی آخرت سنوارنے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان مواقع پر ایک مسلمان کو کس کا ساتھ دینا چاہیے اور کن لوگوں کی صحبت اور ساتھ اسے اختیار کرنا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں انشاءاللہ ہم کور کریں گے، اور تینوں کی تینوں چیزیں انشاءاللہ اتھینٹک احادیث اور قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں گے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ یہ تینوں چیزیں صرف اور صرف قرآن اور حدیث سے بیان کی جائیں گی۔ جب ہمارا سابقہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو اجٹ قسم کے ہیں، جن کو سلیقہ نہیں ہے بات کرنے کا، یا جن کے اندر بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں، وہ بڑوں کا لحاظ نہیں کرتے، چھوٹوں پر شفقت اور رحم سے کام نہیں لیتے ہیں، اگر ان سے سابقہ ہو تو قرآن پاک ہمیں کس طرح سے گائیڈ کرتا ہے۔ دیکھیے سورہ فرقان کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو رحمان کے حقیقی بندے ہیں، صحیح معنوں میں بندے ہیں، یعنی واقعی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں، وہ زمین پر بڑی تواضع اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے ہیں، سینہ تان کر نہیں چلتے ہیں، بدتمیزی سے نہیں پیش آتے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے ٹھوکریں مارتے چلتے ہیں، دوسروں کو پریشان کرتے چلتے ہیں، تو رحمان کے بندوں کی یہ خصلت اور عادت نہیں ہوتی۔ رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑی تواضع اور انکساری کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ ہمبلنس کے ساتھ چلتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب اجٹ قسم کے، جاہل قسم کے لوگ ان سے، اچھا ہم یہاں پر ایک بات بتا دیں، اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ قرآن کریم میں لفظ جاہل یہ ان پڑھ کے لیے نہیں استعمال ہوا۔ ان پڑھ کے لیے اسلامی شریعت میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ امی کا لفظ ہے، یعنی جو شخص پڑھا لکھا نہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اس کے باوجود بہت سلیقے مند ہوتے ہیں،
اور بہت سے ایسے لوگ جو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور ان کے اندر کوئی سلیقہ نہیں ہوتا. تو قرآن کی اصطلاح میں جاہل ایسے شخص کو کہتے ہیں جو پڑھا لکھا ہونے کے باوجود اجڑ ہو، ورنہ جو ان پڑھ ہے بیچارہ اس کو امی کہا جاتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ امی کا استعمال کیا جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس علم نہیں تھا، تہذیب نہیں تھی، ثقافت نہیں تھی. اللہ کے نبی کے پاس تو اتنا علم تھا کہ شاعر نے کہا لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے تو سب کو سیراب کر دیا ہے، آپ نے تو علم کا دریا بہایا ہے. آج انہی کے رہین منت اور انہی کے احسان سے ہمارے پاس علم ہے، ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ سن رہے، آپ نمازیں پڑھتے، آپ کے اندر تہذیب ہے، ثقافت ہے، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے. تو وہ امی الگ چیز ہے اور جاہل الگ چیز ہے. تو قرآن نے کہا کہ جب جاہلوں سے مخاطب ہو، جب وہ تم سے بات کرنے لگے تو کیا کہو؟ قالوا سلاما، سلام کر کے نکل لو. یا پھر علماء نے بیان کیا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ سلامتی کی بات کہو، الجھو مت ان سے، بحث و مباحثہ مت کرو، خالی مولی کا ٹائم ویسٹ مت کرو، بلکہ وہ کوئی بات کہیں ٹھیک ہے بھیا تم ہی بڑے ہو، السلام علیکم ہم جا رہے ہیں. تو یہ قرآن نے ہمیں گائیڈ کیا ہے. آگے دیکھیے سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، سچے لوگ جب بیکار کی بات کو سنتے ہیں أَعْرَضُوا عَنْهُ تو اس سے اعراض کرتے ہیں، یعنی اس پر دھیان نہیں دیتے. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جو ایسی بات کرتا ہے اس سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ. یعنی جاہلوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہی بات آپ سے منوائیں گے، تو آپ ان سے سیدھے کہہ دیجئے، جیسے کافروں سے کہا جاتا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ، تمہارا دین تم کو مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک. ایسے ہی ان سے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے بھائی تم جس رائے کو درست سمجھتے ہو یہ تمہارے لیے، لیکن ہمارے لیے الگ ہے مسئلہ. سلام علیکم، ان سے کہو کہ تم پر سلامتی ہو، تمہیں سیدھا راستہ مل جائے. لا نبتغی الجاہلین، اور یہ کہو کہ ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. یہ قرآن پاک نے ہمیں گائیڈ کیا ہے. سورہ اعراف میں دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عفو درگزر سے کام لیجیے، آپ عفو درگزر کو اپنائیے. وامر بالعرف، اور بھلی باتوں کا حکم کریے. واعرض عن الجاہلین، اور جہالت کی بات کرنے والوں سے مت الجھیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا. آپ چاہے جتنے پڑھے لکھے ہوں، آپ اگر یہ سوچنے لگے نہیں ہم تو اس کو سمجھا لیں گے، تو آپ کیسے سمجھا لیں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑیے، آپ ان سے مت الجھیے اور یہ کہیے کہ ہم تم سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو آپ کے بھی بس کا نہیں ہوتا. اسی لیے تو قرآن نے کہا نا کہ جب مخاطب ہو تو سلام کہہ کے نکل لو. آگے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان تمہارے دل میں وسوسہ پیدا کرنے لگے، یعنی شیطان تم سے یہ بات کہے گا کہ نہیں یار اس کو صحیح بات بتاؤ، اسے بات کرو، اس کو ہراؤ، بحث و مباحثہ کرو اور اس کو ہراؤ، تو اللہ تعالیٰ کہنے نا یہ مت سمجھنا کہ یہ دین کا کام ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی الہام اور وحی کی جا رہی ہے، بلکہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے، تم ایسا ہرگز مت کرنا. فرمایا فاستعذ باللہ، جب ایسا خیال آئے کہ تم جاہل سے بات کرو تو اللہ کی پناہ جاؤ، کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. آگے فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، یعنی انسان ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اجڑ قسم کے لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے تو پڑھا لکھا انسان بھی الجھ پڑتا ہے. بہت ہوتا ہے، جیسے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بحث نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ایسے ہی جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں ان کی نشانی کیا ہے؟ دیکھیے ان الذین اتقوا، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، ان پر اگر شیطانی اثر پڑ جاتا ہے، یعنی اگر کبھی وہ بحث و مباحثہ کر لیتے ہیں ان سے، تو کہا تذکروا، فوراً بیدار اور ہوشیار ہو جاتے، یعنی تھوڑی ہی دیر کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ غلط ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ غلط کام ہو گیا. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، لیکن جو شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے چیلے ہیں، کافر و منکر کے بھائی اور بندو ہیں، انہیں گمراہی میں بڑھاتا ہی شیطان رہتا ہے. وہ بڑھتے یعنی بحث کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں. لا یقصرون، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے وہ. تو اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، تو آپ کی بحث ہو گئی تو فوراً آپ اپنے آپ کو بچا لیجئے کہ نہیں یار
یہ تو اجڑ قسم کا انسان ہے اس سے ہم کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے. تب تو آپ رحمان کے بندے ہیں, سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں. لیکن اگر آپ بڑھتے ہی آگے چلے جا رہے ہیں تو پھر شیطان کے بھائی ہیں آپ, کافروں کے بندو ہیں. یہ ہم نہیں, قرآن کہہ رہا. آگے دیکھیے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اسْتَبَيْتَهَا. اور جب ان کے سامنے یعنی ان کے پاس ان کے مطلب کی بات یہ لوگ نہیں کرتے, یعنی پڑھے لکھے لوگ بھائی اچھی ہی بات کریں گے. ایسا تو ہی نہیں کہ آپ اجڑ قسم کے لوگ ہیں تو آپ سے اجڑی والی بات کریں. وہ تو پڑھے لکھے لوگ پڑھے لکھے والی بات کرتے ہیں نا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس اگر ان کے مطلب کی بات نہیں کی جاتی تو یہ کہتے ہیں کہ تم خود ایسا کرو. یہ ان کی عادت ہوتی ہے نا اجڑ قسم کے لوگوں کی. ان کو کوئی نصیحت کرو تو وہ بجائے اس کے کہ مانے وہ ڈائریکٹ کہیں گے تم ہی کیوں نہیں کر لیتے, تم ہی کیوں نہیں اس پر عمل کر لیتے, تم خود دیکھو جا کے اپنا. تو یہ ان کی خصلت اور عادت ہوتی ہے. تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی کی جاتی ہے. یعنی میں وحی الہی کی پیروی کرتا ہوں. ایمان والوں کی بھی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ بھی یہی کہیں کہ ہم تو اسلام کے احکامات کی پیروی کر رہے ہیں. ھذا بصائر من ربکم, یہ بالکل روشن ہے جو ہمارے رب کی طرف سے آیا. وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون, ہدایت ہے, رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ماننے کی صلاحیت رکھتے ہیں, یعنی جن کا ارادہ ہے ماننے کا ان کے لیے. تو یہ دیکھیے قرآن پاک نے ہمیں کس طرح سے گائیڈ کیا ہے. یعنی کہ ہم اگر یہ کرتے ہیں, جہالت کی بات کرتے ہیں, یا آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہے تو یہ مت سوچئے, یہ مت خوش ہوئیے کہ ہاں دوسرے کی کھچائی کی جا رہی. نہیں, ہر شخص جب قرآن کی آیتیں پیش ہوں, احادیث پیش ہوں, تو ہر شخص ان کو بجائے اس کے کہ دوسروں پر امپلیمنٹ کرے, اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ مطالبہ آپ سے ہے, آپ سے. اور اس خوش فہمی میں مت رہیے کہ ہم تو جہالت کرتے ہی نہیں, ہم بھی کرتے ہیں بھائی, ہم بھی کرتے ہیں, کیوں نہیں کرتے, بالکل ہم اجڑی کرتے ہیں, بالکل ہم بحث و مباحثہ لوگوں سے کرتے ہیں. تو یہ آیتیں براہ راست مولانا طارق عبداللہ سے مخاطب ہیں, ان سے کہہ رہی ہیں کہ تم جہالت مت کرو, جاہلوں کی طرح مت بنو, یہ خصلتیں تمہارے اندر ہیں تو ان کو ختم کرو. یہ ڈائریکٹ ہم سے بات کر رہی ہیں. آپ بہت مسئلہ یہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے کہ جب کوئی بیان ہوتا ہے تو بیٹھنے والے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ارے ہاں ان کی کھچائی ہو رہی ہے. ارے بھائی ان کی نہیں, آپ کی کھچائی ہو رہی ہے. یہ بیٹھنے والوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ بجائے اس کے خود عمل پہ آئیں, وہ دوسروں پر احکامات منتقل کرنے لگتے ہیں, فتویٰ بانٹنے لگتے ہیں. اور اسلام فتویٰ بانٹنے کے سخت خلاف ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی حکم آیا, آپ سب سے پہلے اپنے آپ پر امپلیمنٹ کرو اسے. آپ سب سے پہلے یہ سوچو کہ یہ بات ہم سے کہی جا رہی, یہ کمی ہمارے اندر پائی جاتی, یعنی ہم جاہل ہیں اور ہم کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک ایمان والے کا رویہ ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر دیکھیے کہ مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے. تو مان لیجیے ہم جاہل ہیں, تو ایک جاہل اللہ کے نزدیک کیسا ہوتا ہے, کتنا مبغوض ترین شخص ہوتا ہے, اور ایک جاہل پر اللہ کی کتنی بڑی فٹکار ہوتی ہے, اور وہ اللہ کی رحمت سے کتنا دور ہوتا ہے. دیکھیے ان حدیثوں میں جو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں. پہلی حدیث بخاری مسلم سے لے لیجیے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے فرمایا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ای الاسلام افضل, سب سے بہترین مسلمان کون سا ہے, سب سے بہترین اسلام کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھیے, من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, وہ نہیں جو 5 وقتہ نمازی ہے, وہ نہیں جس کے چہرے پر داڑھی ہے, وہ نہیں جو لمبا کرتا پیجامہ پہنتا ہے, وہ نہیں جس کے ماتھے پر نماز کا نشان ہے, وہ نہیں جو خوب سخاوت کرتا. بہترین مسلمان کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ سنیے. اللہ کے نبی نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان اپنے آپ کو محفوظ مانے, وہ ہے بہترین مسلمان. اب آپ دیکھیے, کیا آپ کا دوست آپ کے پاس آ کر کے خود کو سیکیور سمجھتا ہے؟ کیا آپ کا پڑوسی آپ سے امن محسوس کرتا ہے؟ کیا آپ کے رشتہ دار آپ سے امن محسوس کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے اور پھر سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہم بہترین مسلمان ہیں یا نہیں ہیں, یہ آپ کو فیصلہ کرنا. اگلی روایت بخاری مسلم کی دیکھیے. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس نے اندر آنے کی اجازت چاہی, اما عائشہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو شخص آ رہا ہے نا, یہ شخص اپنی قوم کا بدترین شخص ہے اور بدترین بیٹا ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا، یعنی باپ کا بھی نافرمان ہے یہ شخص، باپ سے بھی اجڈی کرتا ہے اور قوم سے بھی اجڈی کرتا ہے، یہ بدترین شخص ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دی کہ ہاں ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ جب وہ اندر آیا تو اللہ کے نبی اسے بہت اچھے سے پیش آئے، بڑے زبردست طریقے سے، بخاری مسلم دونوں میں روایت آئی ہے، متفق علیہ ہے۔ تو جب وہ چلا گیا اٹھ کر کے تو اماں عائشہ کو حیرت ہوئی، اور اماں عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے تو یہ کہا تھا اس کے بارے میں کہ یہ جاہل ہے، یہ اجڑ انسان ہے، اور آپ تو اس طرح سے کر رہے ہیں۔ وہی تو ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ جب جاہلوں کی بات اوپر آئی ہے تو آپ خوش مت ہوئیے کہ فلانا جاہل ہے، نہ نہ نہ، اگر آپ جو ہے جاہلیت کرتے ہیں تو آپ بھی جاہل ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے، آپ اس سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے، آپ نے بڑا اس کا اکرام کیا، بڑی تعظیم کی، حالانکہ کون تھا وہ؟ جاہل تھا، اجڑ قسم کا انسان۔ تو جب چلا گیا تو اماں عائشہ نے کہا اللہ کے نبی یہ کیا ماجرا ہے بھائی، ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف آپ نے یہ کیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تم نے مجھے بدگو کب دیکھا ہے، یعنی کب تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی ہو، میری خصلت میں میری عادت میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ اور پھر فرمایا، دیکھیے جملہ فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے لیے سب سے بدترین انسان وہ ہوگا، قیامت میں سب سے بدترین انسان وہ ہوگا جس کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ سے لوگ دور بھاگتے ہیں، آپ کی شرارتوں سے بچنے کے لیے وہ راستہ بدل لیتے ہیں، راستہ کٹ مار جاتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کے نزدیک بہت ہی بدترین آدمی ہیں۔ اور اگر لوگ آپ سے ملنا جلنا پسند کرتے ہیں آپ کی اچھی عادت کی وجہ سے، آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، تو یہ سمجھیے کہ پھر اللہ کے نزدیک آپ کیا ہیں؟ محبوب ترین انسان ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا آگے دیکھیے، بخاری کی روایت ہے، بڑی زبردست یہ روایت ہے، بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، منتخب حدیث میں بھی یہ روایت آئی ہے، لیکن اصلاً بخاری کی روایت ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، کہ جو شخص ہمیں اپنی دو چیزوں کی، اپنے دو پارٹس کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، تو ہم اس کی جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ کون سی چیز ہے؟ دیکھیے ما بین لحییہ، دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے، کون سی چیز؟ زبان آپ کی زبان، اگر اس زبان کی حفاظت آپ کر لے جا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اس کی ضمانت دی ہے کہ اللہ کے نبی ہم اس زبان کو آپ کے حکم کے خلاف نہیں چلائیں گے، اور دوسری چیز وما بین رجلیہ، جو آپ کی دونوں ٹانگوں کے بیچ میں ہے، یعنی آپ نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر لے جا رہے ہیں، صرف یہ دو چیزیں۔ آج آپ معاشرے میں اور سماج میں نظر دوڑا کے دیکھیے کہ ساری خرابیاں اسی کی وجہ سے، ساری خرابیاں۔ ایک شاعر نے کہا چھری کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا، لگا جو زبان کا تیر تو ہمیشہ ہرا رہا۔ اسی لیے کہتے ہیں اگر آپ سے کسی کا اختلاف ہو جائے نا، تب بھی آپ اپنی زبان ذرا سوچ سمجھ کے چلائیں، کیونکہ اختلاف عین ممکن ہے وہ اتحاد میں بدل جائے۔ بھائی مان لیجیے آج ہماری فلاں صاحب سے لڑائی ہے، کل ہو سکتا ہے ان سے دوستی ہو جائے، کیونکہ ہمیشہ انسان کا مائنڈ ایک جیسا نہیں رہتا ہے نا، وہ دوستی میں کبھی نہ کبھی بدل جاتا، ہمیشہ تو کوئی کسی سے دشمن رہتا نہیں، گھر ہی میں لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن بعد میں پھر دوستی ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس وقت لڑائی کے وقت اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، ورنہ اگر شاعر نے یہی بات کہی کہ اگر آپ کسی کو چھری مار دیں، کسی کو تلوار مار دیں، کسی کو خنجر مار دیں تو وہ زخم بھر سکتا ہے، عین ممکن ہے وہ بھر جائے، لیکن اگر آپ نے کسی کو زبان کا زخم دیا ہے تو وہ زندگی میں، اور یہ حقیقت بات ہے، انسان کبھی نہیں بھولتا۔ آپ سے دوستی ہو جانے کے بعد بھی وہ انسان بھولے گا نہیں کہ یار فلاں صاحب نے ہم کو ایسی بات کہہ دی تھی۔ اس لیے اس کی بہت زیادہ حفاظت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفسانی خواہشات اور زبان کی ضمانت تم ہمیں دے دو، ہم تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اگلی روایت دیکھیے، بخاری مسلم کی ہے، بے شک بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے، بہت ہی زبردست حدیث ہے، اور اس کے متعلق کچھ غور و فکر نہیں کرتا۔ آپ تصور کریے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن حدیث پڑھیے، قرآن حدیث میں سب وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس حدیثوں کا علم ہے نا، حدیثوں کا، اگر ہمارے علماء حدیثوں پر محنت کر لیں تو ان کو 1.5 گھنٹے جو وہ بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں کہنی پڑے گی، کیونکہ حدیثوں میں سب وہی ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں اور جو عوام سننا چاہتی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ بالکل ایسے بات ہوتی ہے جیسے لگتا ہے ابھی ہم سے یہ بات کہی جا رہی۔ دیکھیے حدیث دیکھیے کتنی زبردست، کہ بے شک بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق کچھ غور و فکر نہیں کرتا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہم کوئی بات بول جاتے ہیں، ہم کو لگتا ہے یہ بات بڑی ہلکی ہے، ارے یار ایسے تو کہہ دیا ہم نے، یہی تو ہم تصور کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے، جس کے نتیجے میں وہ جہنم کے اتنے دور گڑھے میں جا گرتا ہے جس قدر مشرق اور مغرب کے درمیان مسافت ہے۔ یعنی آپ اپنی زبان سے
کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جس بات کو آپ بڑا ہلکا سمجھ رہے ہیں کہ یار اس کو کہہ دینے سے کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اسی بات کی وجہ سے جس کو یہ ہلکا سمجھ رہا ہے، اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنے اندر گرتا ہے، اتنے نیچے گرتا ہے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان کی۔ آپ تصور کریے صرف اس زبان کی وجہ سے۔ آگے دیکھیے، اچھا غیبت بھی اسی میں شامل ہے۔ غیبت کے ذریعے بھی ہم بہت سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ غیبت تو بڑی ہی خطرناک۔ غیبت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ مان لیجئے کوئی آیا، کسی کی بات کہی، اس نے کسی کی بات کہی، اس نے کسی کی بات کہی، ایسے ہی دھیرے دھیرے انسان کے ذہن میں اس کے خلاف ایک غلط نظریہ قائم ہو جاتا ہے۔ جب غلط نظریہ قائم ہو گیا تو اب 4 لوگ بیٹھے ہیں، وہ ایک دوسرے کی غیبت کریں گے۔ لیکن غیبت اللہ کی نظر میں بہت خطرناک جرم ہے، اور غیبت گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ دیکھیے اس سے بچنے کا علاج کیا ہے، یہ دیکھیے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ۔ بہت زبردست نسخہ ہے اگر آپ غیبت سے بچنا چاہتے ہیں۔ کیا طریقہ بتایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس کوئی نیوز آئے نا، کوئی خبر آئے، اور اسپیشلی جب وہ کوئی فاسق آدمی لے کر کے آئے۔ فاسق کہتے ہیں جو گنہگار انسان، یعنی کوئی بہت اللہ والا نہیں، اللہ والوں کی بات تو خیر مان لینی چاہیے جن کے اوپر اعتبار ہے، بھروسہ ہے، لیکن جب کوئی فاسق شخص آپ کے پاس کوئی نیوز خبر لے کر کے آئے تو قرآن نے کہا فتبینوا، اس کی چھان پھٹک کرو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کان کے بڑے کچے ہوتے ہیں، فلاں صاحب گئے، انہوں نے کہا اے مولانا تمہارے بارے میں یہ بات کہہ رہے تھے، اب انہوں نے تحقیق نہیں کی کہ مولانا کہہ رہے تھے یا نہیں کہہ رہے تھے، اڑا دیا، بس کہہ دیا بس ادھر ادھر، مولانا کہہ، اب وہ سامنے والے کے ذہن میں الٹا سیدھا خیال آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، جب مولانا صاحب کہہ رہے تھے تو وہ بھی کہے گا، آپ نے تحقیق کی نہیں۔ تو قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ جب کوئی خبر تمہارے پاس آئے تو تم اس کی تحقیق کرو، یار فلانے صاحب نے کہا بھی ہے یا نہیں۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم وہ بات سن کر کے کوئی عمل کر بیٹھو اور اس کے بعد تمہیں پچھتاوا ہو، شرمندگی ہو۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے جس سے معاملہ آپ کا پھنسے تو صاحب معاملہ سے مل کر کے پیچپ کرو۔ آپ جہاں آپ دوسرے کو ہوا دیں گے بس برائیاں پیدا ہونا شروع۔ اگر ہماری اور پاپا کی لڑائی ہوئی ہے تو ہمارا اور پاپا کا ملنا ہی بہتر ہے، جہاں تیسرا آدمی دخل اندازی کرے گا برائی پیدا ہوگی، برائی پیدا ہوگی۔ جب ہم 2 لوگ ملے تو پاپا ہم سے کہہ رہے ارے مولانا یار ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم بھی کہہ رہے ایسا نہیں، آپس میں پیچپ ہو جائے گا، ترنت ہو جائے گا۔ لیکن جہاں تیسرا آدمی گھسا، کیونکہ تیسرے آدمی کی یہ مینٹالٹی وہ شیطان بن کر کے آیا ہے، اللہ یا کہ کوئی نیک آدمی ہو۔ سورہ حجرات میں باقاعدہ 5-6 آیتیں ہیں سیریل کے ساتھ، آپ ان کو پڑھتے چلے جائیے، صرف ترجمہ، اور آپ سمجھتے چلے جائیں گے۔ دیکھیے قرآن نے کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اب یہ قرآن کی آیتیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، قرآن کی، کوئی مولانا صاحب مولوی صاحب کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہر شخص یہ تہیہ کر کے بیٹھے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اگر آج کے اس لیکچر پر آپ نے عمل کر لیا تو یہ گارنٹی ہے ہماری کہ نہ آپ کا اختلاف ہوگا، نہ کسی سے رنجش ہوگی، نہ کسی سے دشمنی ہوگی، یہ طے بات ہے اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا۔ دیکھیے کتنا زبردست گائیڈ کیا قرآن نے۔ اگر ایمان والوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے، یعنی اگر 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ یہ کس سے کہا جا رہا؟ تیسرے فریق سے، نہ کہ یہ تیسرا فریق مزہ لینے لگے، ان کے سامنے آئے ان کی جیسی بات، ان کے سامنے گیا ان کی جیسی بات۔ یہ نہیں ہے ایمان والے۔ کہا کہ اگر آپس میں 2 لوگوں کا جھگڑا ہوا تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن نے کہا ان کے درمیان صلح کراؤ، یہ تمہاری ذمہ داری۔ اور اگر ایک گروہ دوسرے پر ظلم و زیادتی کر رہا ہو، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے 2 لوگ لڑے ہیں، اس میں کسی ایک کی غلطی ہے، تو قرآن کیا کہہ رہا؟ اگر ایک گروہ دوسرے پر ظلم و زیادتی کر رہا ہو تو زیادتی کرنے والوں سے جنگ کرو، یعنی جو ظلم کر رہا ہے تیسرے فریق کی ذمہ داری کہ اس کو ڈانٹے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دونوں طرف میٹھے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر آپ منافق ہیں، منافق والی آپ کے اندر خصلت پائی جا رہی۔ 2 گروہوں میں جھگڑا ہوا تو اب تیسرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق بات کہے اور جس کی غلطی اس کو ڈانٹے کہ تمہاری یہ غلطی ہے، اس کو سدھارو اور پیچپ کرو آپس میں۔ آگے دیکھیے قرآن نے کہا زیادتی کرنے والوں سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم اور فیصلے کی طرف رجوع کریں، یعنی دونوں لوگ، اللہ کا حکم اور فیصلہ کیا ہے کہ آپس میں مسلمان کا بھائی ہے، جھگڑا اور لڑائی نہیں کرے گا، تو یہ اللہ کے فیصلے کی طرف دونوں سے رجوع کروائیے۔ تیسرا شرط آگے دیکھیے، اگر وہ رجوع کر لیں تو عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان مصالحت کرا دو، یہ سب تیسرے شخص کی ذمہ داری ہے۔ اور الٹا تیسرا شخص کرتا کیا ہے؟ غیبت کر کے اور لگا بجھا دیتا ہے، الٹا ہی ہو گئے ہم بالکل۔
آگے دیکھیے، اور انصاف کی پابندی کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور آگے دیکھیے، تمام ایمان والے بھائی بھائی ہیں، جتنے مسلمان ہیں سب بھائی بھائی ہیں، اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو، اللہ کا لحاظ رکھا کرو، اس کی شریعت کی پابندی کیا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آگے دیکھیے، اب لوگ ایسا کرتے نہیں، غیبت کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، ایسا کر نہیں رہے ہو، اوپر سے کہہ رہے ہو کہ یار اللہ کی رحمت نہیں آ رہی، تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ رحمت کے نسخے جو بیان کیے جا رہے ہیں اسے تو ہم کوسوں دور ہیں۔ اے ایمان والوں، کوئی قوم، قبیلہ، گروہ، جماعت، برادری، حتیٰ کہ کوئی فرد کسی قوم، قبیلے، گروہ، جماعت، برادری، حتیٰ کہ کسی فرد کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق اڑانے کی سختی سے ممانعت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یعنی آپ ایک آدمی کا مذاق اڑا رہے ہو، تمہیں کیا پتا کہ اللہ کی نظر میں وہ بہتر ہے کہ تم بہتر ہو، تو کس بنیاد پر تم مذاق اڑا رہے ہو؟ آپس میں عیب چینی اور تان و تشنی نہ کیا کرو، یعنی ایک دوسرے کے عیب مت تلاش کرو۔ آگے فرمایا، نہ برے ناموں اور نہ کسی کو برے اوصاف سے پکارا کرو۔ اب کسی کا نام اچھا بھلا ہے، بہترین نام ہے، اور مان لیجئے وہ کسی نام سے جلتا بھی ہے، چڑھتا بھی ہے، اب آپ وہ نام لے رہے ہیں بلا وجہ، تو یہ قرآن نے منع کیا ہے اس سے کہ کسی کو برے لقب سے مت پکارو، کسی کو برے القاب سے مت پکارو۔ آگے فرمایا، ایمان کے بعد معصیت، ایمان کے بعد برے نام سے پکارنا، یعنی اب ایمان لیا ہے اب کسی کو برے نام سے پکارنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ نے فرمایا۔ آگے دیکھیے، جو توبہ نہیں کریں گے ظالم اور بد عمل شمار ہوں گے۔ یعنی یہ جتنی حرکتیں اوپر بیان ہوئی، اگر ان حرکتوں سے آپ نے توبہ نہیں کیا تو چاہے جتنے اچھے آپ کے اعمال ہوں، یہ اعمال اللہ کے وہاں کام نہیں آئیں گے۔ قرآن نے کہا کہ آپ ظالم ہیں اور بد عمل، بے عمل اللہ کے وہاں جائیں گے، کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا۔ آگے دیکھیے، اے ایمان والوں، بہت گمانوں سے بچا کرو۔ اب مان لیجئے ہم نے بھائی سے گاڑی مانگی، بھائی کو واقعی کوئی کام ہے، ہم تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب بھائی نے ہم کو گاڑی نہیں دی، بتایا مولانا صاحب ہم کو ذرا کام ہے، اب ہم گمان کرنے لگے ہاں یہ ہم سے دقت ہے نا ان کو، اسی لیے تو گاڑی لے کے بھاگ گئے، اور ہمارا نمبر آیا جب دینے کا تو گاڑی ہی نہیں دی۔ اس نے کوئی بہانہ بتایا تو بہانہ مانو نا آپ اس کا، آپ کیوں نہیں مانو؟ ہم اپنے بارے میں تو خوب تعویلات کرتے ہیں، بہت تعویلات، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے پھر دیکھیے ہزار بہانے، ایکچولی ایسا تھا نا، وہ ایکچولی ایسا تھا، وہ ایسے ہو گیا ویسے، یہ سب خوب بہانے کریں گے، اور دوسرے کا نمبر آئے گا تو ایک تعویل کرنا گوارا نہیں، پھر فوراً بہتان لگا دیں گے۔ تو کہا اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچا کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور لوگوں کی ٹوہ میں نہ لگا کرو، یعنی کسی کے عیب مت تلاش کرو، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اب آپ سوچیے، اول بھائی کا گوشت اور دوسرے اللہ نے تاکید کی ہے کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ اگر آپ کا بھائی مر جائے اور پھر اس مرے ہوئے بھائی کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ لو اسے کھا لو، تو کیا آپ کھائیں گے؟ آپ ہزار باتیں اس کو سنائیں گے۔ تو قرآن نے کہا کہ اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے تو بالکل ایسے ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، یہ حقیقت میں ہوتا ہے، آپ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ ظاہر سی بات نہیں، تو ظاہر ہے کہ تم اس کو قبول نہیں کر سکتے، تو اللہ کے احکام کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول فرماتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ یعنی یہ تمام گناہ اگر تم سے ہو رہے ہیں یا ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ سے توبہ کرو۔ بغیر توبہ کے یہ گناہ معاف نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں معاف ہیں کیونکہ یہ تمام کے تمام گناہ کبیرہ ہیں۔ کسی کی غیبت کرنا، کسی کا عیب تلاش کرنا، کسی کا راز فاش کرنا، لگائی بجھائی کرنا، بہت زیادہ کسی کے سلسلے میں گمان کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو لڑوانا، یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ آخری جو کنکلیوژن کے طور پر ہم نے بات لی ہے احادیث کی روشنی میں، وہ یہ لی ہے کہ ہمیں آج کے لیکچر سے کچھ سبق ملے، کچھ تعلیم ملے کہ ہم کس طرح سے اس معاشرے میں اپنے آپ کو سنوارے اور سدھاریں، اس کے لیے کیا ذمہ داری ہے، کیسے لوگوں کا ہمیں ساتھ اختیار کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے، تو آخرت کو سنوارنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک مسلمان کو ان مواقع پر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، سب سے اہم چیز، ہماری بیٹھک صحیح ہونی چاہیے، اچھی بیٹھک، اور اچھی بیٹھک سب سے پہلے اس میں اول درجہ ہے قرآن اور احادیث کا، اس سے بہترین بیٹھک کوئی نہیں۔ قرآن سے آپ وابستہ ہوں، یعنی جب آپ بیٹھیں قرآن لے کر کے، جب آپ بیٹھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لے کر کے۔ اگر آپ بذات خود ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ایسی مجلسوں کا انتخاب کریے جہاں قرآن اور احادیث کا تذکرہ ہوتا ہو، بجائے اس کے کہ قصے اور کہانی والی مجلسوں کا آپ انتخاب کریں۔
قصے اور کہانی والی مجلسوں سے بچیے، جہاں پیور احادیث اور قرآن سے بات ہوتی ہو، ایسی مجلسوں کا آپ انتخاب کریے تو سب سے زبردست قرآن کی مجلس سب سے زبردست کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن کے بارے میں کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے جو برے انجام سے بچنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زبردست مجلس کیوں ہے؟ ان کی احادیث سب سے زبردست ہمارے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز کیا ہے۔ تو سب سے بہترین جو صحبت ہے ہمارے لیے وہ اللہ کے نبی کی اور اللہ کے قرآن کی صحبت ہے، ہمیں وہی اختیار کرنی چاہیے۔ آگے دیکھیے دوسرے نمبر پہ سورہ فرقان کی آیت دیکھیے، قیامت کے دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ مارے افسوس کے چبائیں گے اور کہیں گے، یعنی اگر آپ بروں کے ساتھ رہتے ہیں، بروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان سے آپ کے تعلقات ہیں، ان سے آپ کی دوستیاں ہیں، تو یہ دوستی کام نہیں آئے گی، الٹا آپ کو نقصان دے گی، اور نقصان ایسا ویسا نہیں، بڑا بھیانک دے گی۔ کتنا بھیانک دے گی؟ آپ دیکھیے قرآن پاک کی اس آیت میں، سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ افسوس کی وجہ سے چبائیں گے، اتنا افسوس ہوگا، اور کیا کہیں گے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش، اے کاش میں اس شخص سے دوستی نہ کرتا، کاش کہ یہ شخص ہمارا دنیا میں دوست نہ ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے صحیح باتوں سے، نصیحت والی باتوں سے ہمیں بھڑکا دیا اور بھٹکا دیا، وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو انسان کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہی ہے، اس کا تو یہی کام ہے۔ اس لیے اچھے لوگوں کا ساتھ پکڑیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، اچھائی کی باتیں کریں، قرآن کی مجلس اختیار کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں اختیار کریں۔ آپ کے زمانے میں جو لوگ نیک ہوں، جن پر آپ کو بھروسہ ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں سے جڑیے، نہ نہ نہ، ہرگز نہیں کہتے، کبھی نہیں کہا کہ ہم سے جڑیے۔ جس انسان پر، جس پڑھے لکھے انسان پر آپ کو بھروسہ ہو کہ یہ شخص نیک ہے، ہماری تربیت اچھی کرے گا، آپ اس سے ملنا جلنا کریے، آپ اس کے ساتھ جڑیے اور اس کا ساتھ اختیار کریے۔ آگے دیکھیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو، نیکوکاروں کے ساتھ رہو۔ آگے بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، اس پر ہم کنکلیوڈ کر دیں گے اپنی بات کو، بہت زبردست حدیث ہے، آخری مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ مثال والی حدیث ہم نے لاسٹ میں اس لیے لی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو لوگوں کی مثال دی، ایک اچھے انسان کی اور دوسرے برے انسان کی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھے انسان کی مثال مشک کی طرح ہے، پرفیوم کی طرح، خوشبو کی طرح، اور برے انسان کی مثال لوہار کی بھٹی کی طرح ہے۔ آپ سنیے، اگر اس حدیث پر ہم صرف بولتے نا تو اس حدیث پر ہم 1 گھنٹہ پورا کور کر سکتے تھے، اتنی جامع یہ حدیث ہے، لیکن ہم آپ کو شارٹ میں سمجھائے دے رہے ہیں، آپ بات کو سمجھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا انسان اگر اس کی صحبت تم اختیار کرو گے تو وہ چاہے تم کو کچھ نہ دے، کچھ نہ دے، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو تم کو وہ ہدیہ دے گا، یعنی پرفیوم اور مشک اور عطر تم کو ہدیہ دے گا، کسی عطار کی دکان میں بیٹھو جا کر کے، وہ کچھ نہیں دے گا، آپ کو خوشبو آئے گی کہ نہیں؟ تو اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھوں کا ساتھ پکڑو، کچھ نہیں ملے گا تب بھی یہ مل جائے گا، خوشبو تو مل ہی جائے گی کم سے کم۔ اور دوسری طرف مثال دی برے انسان کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوہار کی بھٹی کی طرح اس کی مثال ہے، وہاں بیٹھو گے تو پہلا نقصان تمہارے کپڑے جل جائیں گے، تمہارے کپڑے جل جائیں گے، خراب ہوں گے، چنگاریاں پڑیں گی، کپڑے جل جائیں گے۔ اور اگر کپڑے نہیں جلیں گے تو کم سے کم اتنا تو نقصان ضرور ہوگا کہ بدبو اور دھواں تو تمہارے لگے گا ہی لگے گا، طے بات ہے۔ تو یہ دو مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں کہ اچھوں کا ساتھ پکڑو، اچھوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، تم چاہے جتنے برے ہو لیکن جب اچھے کے ساتھ رہو گے تو وہ کچھ نہ کچھ بات کہے گا، تم کو سیکھنے کو ملے گا۔ لاکھ برائیاں ہمارے اندر، لیکن کم از کم اگر ان خصلتوں سے، ان تمام عادتوں سے ہمیں بچنا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہمیں قرآن کی اور حدیث کی صحبت اختیار کرنی ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہمیں سچوں کے ساتھ رہنا ہے، اور تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال بیان کی گئی ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رہنا ہے کہ ہم اچھوں کا ساتھ پکڑیں گے تو خوشبو آنی ہی آنی ہے، اور بروں کا ساتھ پکڑیں گے تو بدبو آنی ہی آنی ہے۔